مبارک مہینہ ماہ رجب کا مہینہ ہے۔ رجب کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رجب کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسی ہی ہے جیسی کہ قرآن مجید کی فضیلت تمام کتابوں پر ہے، اور فرمایا شعبان کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسی ہے جیسے کہ حضور نے فرمایا میری فضیلت تمام امت پر، تمام مخلوق پر ہے، اور پھر فرمایا کہ رمضان کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسی ہے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضیلت تمام مخلوقات پر ہے۔ تو رجب کا مہینہ اتنی بڑی فضیلت کا مہینہ ہے، اس مہینے میں خاص طور پر بڑی عبادتوں کا ذکر آیا ہے۔ قرآن مجید میں آیا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ حاضرین کرام غور کیجئے، اسلامی سال کا مہینہ چاند سے ہوتا ہے، اسلامی سال اور اسلامی مہینہ چاند سے ہوتا ہے، عیسوی سال اور عیسوی مہینہ سورج سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اسلامی مہینے کہلاتے ہیں، اسلامی سال کہلاتا ہے، اور آج ہمارے پاس جو بھی لکھا جاتا ہے بولا جاتا ہے وہ عیسوی اور انگریزوں کے مہینے کے مطابق کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے بچوں کو محرم، صفر، ربیع الاول کوئی مہینہ یاد نہیں ہے، مگر جنوری، فروری، مارچ، اپریل سب یاد ہے، سب یاد ہے کون سا سال کتنا ہے۔ اب یہ 1445 ہے، کسی کو نہیں معلوم ہے، مگر 2024 سب کو معلوم ہے۔ تو 1445 ہجری کا پتہ نہیں ہے، یہ اسلامی سال ہے۔ کیوں نہیں معلوم ہے؟ اس لیے کہ ہمارے گھروں میں ماں باپ نہیں سکھاتے۔ پھر بچوں کو انگریزی مہینے کہاں سے معلوم ہوئے؟ اسکول میں سکھا رہے ہیں۔ تو انگریزی مہینے سکھانے کے لیے مسلمان ماں باپ پیسے خرچ کر رہے ہیں، اور مفت میں بھی اسلامی سال اور اسلامی مہینے نہیں سکھا رہے۔ آپ غور کیجئے آج ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں۔ ہمارا ماحول، ہماری تہذیب یہودیوں کی تہذیب، عیسائیوں کی تہذیب، بت پرستوں کی تہذیب، غیر مسلمین کی تہذیب بن چکی ہے۔ اب غور کیجئے، آپ آج چھوٹے بچے، نرسری کے بچے سے پوچھئے، وہ بتائے گا کہ 2 دن کے بعد، 3 دن کے بعد وہ فلاں سنکرانتی ہے، وہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، سب تہوار بچوں کو معلوم ہے۔ رجب کا مہینہ کب سے شروع ہو رہا؟ 80 سال کے بڈھے بھی نہیں معلوم ہے، 40 سال کے لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہے۔ اب یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے اس کا تو کسی کو معلوم ہی نہیں ہے۔ جمادی الاولیٰ، جمادی الاخریٰ کچھ بھی نہیں معلوم ہے، ربیع الاول، ربیع الثانی کچھ بھی نہیں معلوم ہے۔ یہ کیسی زندگی ہم گزار رہے ہیں؟ اسلام کی تہذیب کو ہم نے ملیا میٹ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس مہینے 12 ہیں، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ وہ 4 حرمت والے، عظمت والے، برکت والے مہینوں میں سے ایک رجب ہے، اور پھر ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہے۔ یہ 4 مہینے عظمت والے مہینے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مہینوں کا تذکرہ قرآن مجید میں فرمایا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث پاک میں ذکر فرمایا۔ رجب کے مہینے کو، آج جمادی الاخریٰ کی 29ویں تاریخ ہے، آج اگر چاند نظر آ جائے تو شام سے رجب ہے۔ اتنا عظمت والا مہینہ کہ حضور نے فرمایا یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ جیسے مسجد اللہ کا گھر کہا گیا، قرآن کو اللہ کی کتاب کہا گیا، کعبۃ اللہ کو، مسجد حرام کو اللہ کی مسجد، اللہ کا گھر کہا گیا، تو ویسے ہی مہینوں میں مہینہ اللہ کا رجب کا مہینہ ہے۔ اتنی عظمتوں والا مہینہ ہے لیکن مسلمانوں کو پتہ تک نہیں ہے۔ اب جاننا یہ ہے کہ اس مہینے میں کرنا کیا ہے۔ جو بولتا ہے نا اس کو برا بولیں گے، کیا ہے بھائی مول صاحب اتنا سختی سے بول رہے ہیں، دین میں اتنی سختی ہے کیا؟ ٹھیک ہے جناب، دین میں اتنی سختی نہیں ہے تو دین میں اتنی نرمی بھی نہیں ہے۔ آپ اتنے نرم کیوں ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے علماء کو اتنے گرم ہونا پڑ رہا ہے؟ سوچئے آپ، سختی نہیں ہے، اس کو سختی نہیں کہتے، یہ دین ہے۔ آپ کو کیا پتا سختی کس کو کہتے ہیں؟ میں نے بارہا عرض کیا ہے، ایک بزرگ صحابی عیسائیوں کے محل میں بادشاہ وقت کے پاس گئے، قالین بچھا ہوا تھا، تو آپ اپنا نیزہ جو تھا اس کو نیچے کر کے قالین کاٹتے رہے، پاؤں سے لپیٹتے ہوئے آگے بڑھے۔ بادشاہ کے دربار کی توہین ہو رہی تھی۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ آپ کیا ہیں؟ تو فرماتے ہیں میں میرے نبی کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں، حضور نے کبھی قالین پہ قدم نہیں رکھا، آپ بتائیے ہم قالین پہ سجدے کر رہے ہیں۔ اب سختی وہ صحابہ کر رہے تھے یا ہم نرمی کر رہے ہیں؟
کون کیا کر رہا ہے بولیے؟ یہ کوئی منمانی باتیں نہیں ہیں، میں بات کے ساتھ کہہ رہا ہوں، صحابہ کی زندگی بتا رہا ہوں، دین پہ کتنا سختی سے عمل کرتے تھے، اسی لیے وہ لوگ دیندار تھے، اور ہم نرم ہو چکے ہیں، اتنا نرم کہ پھس پھسے، انتہائی پھس پھسے۔ یہی بات ہے کہ آج ہم نرم ہیں دین میں طبیعت کی بات نہیں کر رہا ہوں، طبیعت نرم رکھیے مگر دین میں گرم رہیے، زبان نرم رکھیے، طبیعت نرم رکھیے، چہرے پر غصہ آنے مت دیجیے، مگر دین پر گرم رہنا چاہیے، استقامت ہونی چاہیے دین پر، جیسے کہ صحابہ کرام ہیں، قالین پہ قدم رکھنا بھی گوارا نہیں کیا، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قالین پہ قدم نہیں رکھا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی گئی، حضرت آئیے بھنا ہوا گوشت ہے، تو فرماتے ہیں میں نے سرکار کو کبھی بھنا ہوا گوشت کھاتے نہیں دیکھا، آگ پر بھنا ہوا، فرماتے ہیں کہ یہ خلاف سنت ہے، میں نہیں کھاؤں گا۔ آج ہم تو دعوتوں کے دعوتیں اڑا رہے ہیں۔ مطلب بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حاضرین، دین پر سختی ہونی چاہیے، دل میں نرمی ہونی چاہیے، زبان میں نرمی ہونی چاہیے، مگر دین پر سختی ہو۔ تو غیروں کے تہوار رچ بس گئے ہیں آج ہمارے پاس، اور کوئی بڑے آدمی نہیں بولیں گے، کیونکہ لوگ سمجھ رہے ہیں بولے تو گناہ ہوتا، گناہ کو روکے تو گناہ ہوتا، سمجھ رہے ہیں لوگ، ایسا ماحول بن چکا اللہ۔ تو کوئی تہوار آتا ہے سارے لوگوں کو معلوم ہے، رجب آتا ہے کسی کو نہیں معلوم ہے، محرم آتا ہے کسی کو نہیں معلوم ہے، اب ایک بقرہ رمضان ہے، تو ایک یاد رکھے مسلمان اس دور میں، بس باقی کوئی مہینہ یاد نہیں ہے، افسوس کی بات ہے۔ تو ماہ رجب کی آج 29ویں تاریخ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ چاند نظر، کل سے رجب کا رجب کی پہلی تاریخ ہوگی، اس کی فضیلتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے میں آپ سے عرض کروں گا حاضرین، ماہ رجب کی پہلی جمعرات کی رات بڑی فضیلت والی رات ہے، اور اس کو لیلۃ الرغائب کہا گیا، باضابطہ احادیث پاک میں بزرگان دین کے پاس اس کی فضیلتیں لکھی گئی ہیں، کی گئی ہیں۔ لیلۃ الرغائب یعنی آنے والے چہارشنبے کے بعد والی رات اور جمعرات سے پہلے والی رات، اس کو لیلۃ الرغائب کہتے ہیں، جمعرات کی بعد والی رات نہیں، بلکہ جمعرات سے پہلے والی رات اور چہارشنبے کا دن گزرنے کے بعد والی رات کو لیلۃ الرغائب کہتے ہیں، ماہ رجب کی پہلی جمعرات کی رات۔ اس کے متعلق ہمارے حیدرآباد کے بڑے بزرگ حضرت سید یوسف، حضرت سید شریف رحمۃ اللہ علیہ، یوسف بابا شریف بابا، یہ حضرات کے پیر و مرشد اور ان کے شیخ محترم حضرت کلیم الدین جہاں آبادی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، دہلی میں ان کا مزار مبارک ہے جامع مسجد کے پاس، تو حضرت کی کتاب ہے کشکول کلیمی، اس میں آپ تحریر فرماتے ہیں، اور مصر کے بڑے عالم ہیں، 100 سال قدیم بزرگ ہیں، حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے فضائل رجب میں، ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رجب کی نوچندی جمعرات یعنی چاند کی پہلی جمعرات کی رات میں لیلۃ العطایہ کی نیت سے 12 رکعت نماز ادا کریں۔ لیلۃ العطایہ مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام و اکرام جس رات میں دیا جاتا ہے، وہ رات ماہ رجب کی پہلی جمعرات کی رات ہے، تو اس میں 12 رکعت نماز ادا کریں، نفل نماز ہے، ہر 2 رکعت پر سلام پھیریں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ قدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور پھر 3 بار سورہ والتین والزیتون، پھر 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں، 12 رکعت پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ انا انزلنا، سورہ والتین اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں، اور نماز کے بعد پوری رکعتیں ہونے کے بعد 12 رکعت ہونے کے بعد 70 مرتبہ یہ درود شریف پڑھیں۔ کیا ہے درود؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ، یہ 70 مرتبہ پڑھیں، پھر یہ بھی 70 بار سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، یہ بھی 70 بار پڑھیں، اور اس کے بعد یہ جو دعا پڑھی جاتی ہے، یہ نماز جو لوگ پڑھتے ہیں ان کے لیے یہ لکھا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ارادے اور اپنے مرضی سے ان کو انعام و اکرام اور عطاؤں سے نوازتا ہے، دینے والا پروردگار، کون و مکان کا مالک، 70,000 عالموں کا خالق، بے کنارہ خزانوں کا مالک،
پروردگار اپنی مرضی سے عطا فرمائے گا، اب ہم کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب یہ نہ سوچیں کہ کیا فائدہ ہوگا، بیماری جائے گی کیا، دولت ملے گی کیا، کیا ہوگا دینے کہ ہم کو کیا ضرورت ہے۔ رب تعالیٰ اپنی مرضی سے اسے عطاؤں سے نوازے گا۔ یہ حضرت کلیم الدین جہاں آبادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ملا قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مرقع کلیمی صفحہ 25 فارسی میں ہے، اور ادب فی رجب اس کے صفحہ نمبر 44 میں اس کا ذکر بیان گیا ہے۔ تو بہرحال حاضرین کرام، یہ چند اہم باتیں ماہ رجب کی فضیلت وغیرہ کے متعلق ہے۔ اور ایک مختصر سی بات یہ کہ ماہ رجب میں حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سیدنا پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتے ہیں، ماہ رجب میں ایک دن اگر کوئی روزہ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فردوس اعلیٰ میں جگہ عطا فرمائے گا اور اپنی بڑی خوشنودی عطا فرمائے گا، رضوان اکبر جسے کہتے ہیں۔ 2 دن اگر کوئی روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے 2 ضعف عطا فرمائے گا۔ ضعف کا مطلب کیا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا، دنیا بھر کے جتنے پہاڑ ہیں اتنا ایک ثواب، دنیا بھر کے جتنے پہاڑ ہیں اتنا ایک ثواب۔ رجب میں 2 روزے رکھے تو ایسے 2 ضعف یعنی 2 ثواب دیے جائیں گے۔ اب دنیا کے پہاڑوں کا آپ اندازہ کر لیجئے کہ کتنے پہاڑ ہیں، اتنا بڑا ثواب ملے گا 2 روزوں کا۔ 3 روزے رکھنے والے کے لیے فضیلت آئی ہے کہ وہ روزے دار، رجب میں 3 روزے رکھنے والے نفل روزے ہیں، وہ روزے دار اور جہنم کے درمیان میں اللہ تعالیٰ ایک خندق بنا دے گا، گڑھا، اور اس کی چوڑائی اتنی بڑی ہوگی کہ کوئی 1 سال بھی چلتا رہے تو وہ چوڑائی کو ختم نہ کر سکے۔ اتنا بڑا گڑھا دوزخ اور اس روزے دار کے درمیان بنایا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ نماز، یہ روزہ رکھنے والا 3 دن وہ دوزخ میں نہیں جا سکے گا۔ اتنی بڑی فضیلتیں ماہ رجب میں روزوں کے متعلق بیان کی گئی ہے، مگر یہ ساری فضیلتیں ان لوگوں کے لیے ہے جو گناہ کبیرہ نہیں کرتے۔ یاد رکھیں اچھی طرح، جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے، پڑوسی کو نہیں ستاتے، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتے، شراب نہیں پیتے، گالی گلوچ نہیں کرتے، تو ایسے گناہ کبیرہ نہ کرنے والوں کے لیے یہ فضیلتیں۔ البتہ گناہ کبیرہ ہو جائے تو توبہ استغفار صدق دل سے کر لیں، پھر نماز پڑھیں، ماشاءاللہ وہ فضیلت مل جائے گی، کیونکہ توبہ استغفار پر سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ماہ رجب اور حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق چند اہم باتیں ہم نے آپ کے گوشے گزار کیے ہیں۔ یہ نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی اپنی یہ بات پہنچائیں، اس لیے کہ سرکار نے فرمایا، رہنمائی کرنے والا عمل کرنے والے کی طرح ہے۔ یعنی آپ کسی کو یہ نیکی کی بات بتا دیے، وہ عمل کر لیا تو اس کے کرنے کا ثواب بھی ہم کو ملے گا۔ اب مان لیجئے ایک مثال، ہم نے آپ تک بات پہنچا دی، یہاں موجود جتنے لوگ ہیں سینکڑوں حضرات، اگر سب ایک روزہ بھی رکھ لیں، ایک وقت بھی نماز پڑھ لیں، سب کے نماز کا ثواب ماشاءاللہ میرے نامہ اعمال میں۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ اتنے لوگوں کا ثواب آپ کو ملے تو پہنچائیے اتنے لوگوں کو۔ اللہ کا شکر ہے کہ پروردگار نے ہم کو آسانی سے ایسا پلیٹ فارم دیا کہ ہم سنا سک رہے ہیں۔ کوشش کریے آپ بھی ماشاءاللہ، اعزا اقارب، رشتہ دار، دوست و احباب اور اپنے رشتہ داروں کے گروپ ہوتے ہیں اس میں ڈالیے، ان کو پہنچائیے، عمل کرنے والے کا ثواب بھی ہم کو ملے گا۔ تو کتنے نفع کی بات ہے، کتنا بڑا فائدہ ہو رہا ہے۔ پھر وہ دوسرا تیسرا چوتھے کو بتائے، کہاں تک بات جائے گی؟ قیامت کے دن پتہ چلے گا میں ایک بار بولا تھا ماشاءاللہ اتنی نیکیاں ملی، نامہ اعمال میں 2 ثواب دنیا بھر کے پہاڑوں کا ملے گا۔ اتنی ساری فضیلتیں آپ پانا چاہتے ہیں تو یہ نیک اعمال میں حصہ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، رجب کی فضیلتیں برکتیں عطا فرمائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور آپ کے اسلام پر ہم کو استقامت عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔